الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عز وجل في نفس السورة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم خواتین و حضرات، ماہ ربیع الاول جب آتا ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھیے مہینہ گنا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت اور آپ کا انتقال بھی اسی ایک مہینے میں ہوا. انتقال پر تو اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو ہوا، لیکن آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف رائے ہے. بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے. ایک ہی مہینے میں آپ نے ولادت بھی ہوئی اور انتقال بھی ہوا، لہٰذا اس مہینے میں عام طور پر سیرت النبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. اگرچہ یہ گفتگو سارا سال ہونی چاہیے. ہمارے رسول، ہمارے پیارے رسول جنہوں نے نو انسانی کے لیے رحمت للعالمین تھے، ان کا تذکرہ تو پورا سال ہوتے رہنا چاہیے. آپ کی مختلف شانیں ہیں جو آج میں بیان کروں گا. آپ کی شانیں اور پھر ختم نبوت کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، یہ میری گفتگو کا عنوان ہے. سب سے پہلی شان تو آپ کی یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. میں نے ابھی سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ظاہر بات ہے آپ کی اولاد تو تھی، 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے بھی پیدا ہوئے لیکن وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے. تو بڑے ہوتے وقت آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا مردوں میں سے آپ کے کسی کے وہ باپ نہیں ہیں. اس کے پیچھے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایک غلام تھا، وہ آپ کی خدمت پر مامور تھے اور وہ اپنے آپ کو زید بن محمد کہتے تھے، میں محمد کا بیٹا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کو بھی یہاں پر نگیٹ کیا گیا کہ آپ جن کے بیٹے ہیں آپ اپنے آپ کو اپنے اسی اصلی والد کے نام سے منسوب کریں. محمد کسی کے باپ نہیں ہیں. ویسے وہ ہمارے رسول ہیں، نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، یہ رشتہ جو ہے وہ ہمارا ہے. ولیکن رسول اللہ ہے، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. ہم خاتم کی کسی لفظی بحث میں نہیں جاتے. امت کے اندر یہ مفہوم عام ہے کہ ایک چیز ختم ہو گئی، یعنی ایک چیز چلی آ رہی تھی بس ختم ہو گئی، دیوار بن رہی تھی بس ختم ہو گئی، تو یہ خاتمن. تو یعنی نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. تو خاتم النبیین. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے. میں آج اسی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ آیات اور کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورہ مائدہ میں ہے کہ میثاق النبیین کا ذکر ہے. معاہدہ ایک انبیاء کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنی امت کو یہ بتاؤ گے کہ ایک آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور اگر وہ آئیں تو تمہیں اس پر لازم ایمان لانا ہوگا، اور تمہیں ان کی کتاب کو بھی
پر ایمان لانا ہوگا۔ تو ہر نبی نے یہ اپنی امت کو بتایا کہ آخری نبی کا جب ظہور ہوگا تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ ہے میثاق النبیین۔ اچھا، اس انتظار میں بنی اسرائیل موجود تھے کہ وہ نبی کب آتا ہے، ابھی سلسلہ نبوت چل رہا تھا۔ تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول جس کے تم انتظار میں تھے، اور ہر نبی تمہیں کہہ رہا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اور وہ تم پر واضح کر رہے ہیں، یعنی کتاب کو بالکل بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، رسالت کے ایک وقفے کے بعد، کیونکہ آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ تقریباً 650 سال پہلے آئے تھے۔ تو رسولوں کا ایک وقفہ آ گیا نا بہت بڑا، ورنہ تو ہر رسول کے بعد ایک رسول آ رہا تھا، نبی آ رہا تھا۔ تو اب ایک بہت بڑا وقفہ آ گیا 650 سال کا۔ تو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد وہ رسول جس کے تم انتظار میں تھے وہ اب آ گئے ہیں اور تم پر اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں۔ یعنی پچھلے انبیاء نے جو بتایا تھا کہ ایک رسول آئے گا، خوشخبری بھی سنائے گا، خبردار بھی کرے گا، تو اب آ گئے ہیں، کان کھول کر سن لو، یہ وہی رسول ہے۔ فقط جاکم بشیر و نذیر، بے شک آ گئے ہیں تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو گویا اس میں بھی وہی آخری رسول کا تذکرہ کہ جو انبیاء بتا رہے تھے اپنی امت کو، وہ آئے تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ وہی رسول ہے جس کے تم انتظار میں تھے، اور 650 سال کے وقفے کے بعد اب یہ رسول آ گئے ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دی۔ اب یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ دین آ کر مکمل ہو گیا، اب کسی دین مزید کی ضرورت ہی نہیں۔ جب دین مکمل ہو گیا، نبوت کامل ہو گئی، رسالت کامل ہو گئی، تو اور نہ کسی کتاب کی ضرورت، نہ کسی نبی اور رسول کی ضرورت۔ تو دین مکمل ہو گیا آج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری ہو گئی میری نعمت تم پر، اور میں نے آج تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ بس اب کیا تا قیام قیامت نہ نبی نہ رسول نہ کتاب، اور دین اسلام ہی جو میں نے پسند کر لیا، قیامت تک یہ اسلام ہی دین چلتا رہے گا۔ تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ دین آپ پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ پچھلی امتوں میں نبی بطور خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، پچھلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوم کی طرف، مثلا بنی اسرائیل کی طرف قوم تھی، اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھی گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے، اور قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام، قوم لوط کی طرف لوط علیہ السلام۔ تو ہر رسول اپنی قوم کی طرف جاتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ ڈپیوٹ کرتے تھے کہ آپ نے فلاں قوم کی طرف جانا ہے۔ تو پچھلے انبیاء آتے تھے اپنی اپنی قوم کی طرف، مجھے اللہ نے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، میں کسی قوم کے لیے نہیں آیا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میں پوری نوع انسانی کی طرف عالمی رسول ہوں، آئی ایم این انٹرنیشنل رسول پروفٹ، تو میں عالمی رسول ہوں، پوری نوع انسانی کی طرف بھیجا گیا ہے، اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ مجھ پر گویا کہ اللہ نے جب دین مکمل ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا مجھ پر، تو اب کسی اور نبی، کسی اور کتاب، کسی اور صحیفے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی آخری نبی ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں خاتم النبیین ہوں، یعنی نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہوتا ہے، اور یہ الفاظ بہت اہم ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لہذا خاتم کی اگر کوئی لفظی بحث کر کے چھیڑے کو، جو قادیانی لوگ خاتم کے بارے میں جو ہے لفظی بحث کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ جو ہے ان کی بات کو بند کر دیتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، قرآن مجید کی آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں جو کہ مسند احمد میں ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول، تمہارے لیے وہ منظر کتنا باعث افتخار ہوگا، یعنی کتنی خوشی کا وہ دن ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے تمہارے درمیان، وہ دن تمہارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہوگا، تمہاری مدد کے لیے اللہ نے بھیجا، اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ یہ ساتھ بھی فرمایا کہ امام تمہارا تم ہی میں سے ہوگا۔ وہ نبی اتریں گے لیکن وہ حضور کے امتی کی حیثیت سے اب اتریں گے، کیونکہ اگر نبی کی حیثیت سے اتریں تو پھر تو امام انہی کو ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا وہ جب نماز کا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور اس وقت لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ امامت فرمائیے، تو وہ کہیں گے امام تم ہی میں سے ہوگا، تو حضرت مہدی مسلمانوں کے امام ہوں گے، وہ پھر نماز پڑھائیں گے، اور حکومت بھی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے تو وہ بھی حضور کے امتی کی حیثیت سے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی اگر رسول آئے گا بھی بعد میں، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا، لیکن اب وہ میرے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ سارے دلائل میں آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ غزوہ تبوک بہت بڑی ایک جنگ تھی، لیکن اگرچہ اس پر جنگ تو نہیں ہوئی لیکن لشکر بہت بڑا تھا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پیچھے اپنا جانشین بنایا کہ تم پیچھے رہو، ہم آگے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یعنی میں تو شہ سوار جنگ ہوں، میرا کام تو لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور آپ مجھے عورتوں اور بچوں کی حفاظت پر مامور کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ یعنی دونوں بھائی تھے، دونوں رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی دونوں رسول۔ تو جو نسبت ان کی تھی وہی نسبت تمہاری اور میری ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، صرف اس بات کے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی ہارون تو نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو سکتے، بھائی ہو میرے، نسبت وہی رہے گی، لیکن مجھ پر نبوت ختم ہو گئی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن میرے بھائی کی حیثیت سے یہ بڑا اعزاز ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، لہٰذا اس اعزاز کی بنا پر تم پیچھے، جو میں کہہ رہا ہوں تم پیچھے رہ جاؤ اور پیچھوں والوں کا خیال رکھو۔ تو یہ وہ سارے دلائل ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ خاتم النبیین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے دلائل میں نے آپ کو احادیث سے اور قرآن مجید کے آیات کے دیے۔ اسی طرح آپ آخر المرسلین بھی ہیں، یعنی آخری رسول بھی ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر نبی تھے، لیکن رسول کتنے تھے؟ 313۔ 1,24,000 نبی اور 313 رسول، اتنے ہی رسول تھے جتنے غزوہ بدر میں صحابہ تھے، وہ 313 تھے۔ لہذا رسول 313، اس کا مقام نبوت سے بڑا ہے۔ نبی اپنے علاقے ہی میں پیغام رسانی کرتا تھے، یعنی پیغام آیا اللہ کا اور وہ جو جہاں بھی ہیں وہیں اپنے علاقے میں پیغام پہنچاتے تھے، لیکن رسول کو وہ بڑا عہدہ تھا، ان کو ڈپیوٹ کیا جاتا تھا کسی قوم کی طرف۔ میں نے کہا نا رسول کو بھیجا جاتا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام جائیے فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ تو فرعون کی قوم کی طرف ڈپیوٹ کیا
موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح بنی اسرائیل کی طرف ڈپیوٹ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو رسول کا عہدہ چونکہ بڑا ہے، وہ کسی قوم کی طرف ڈپیوٹ ہوتا ہے، جبکہ نبی اپنے گھر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ اسی طرح نبی قتل بھی ہو سکتا ہے اور مغلوب بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری تاریخ میں حضرت زکریا شہید ہوئے، حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے، نبی تھے، لیکن رسول مغلوب نہ ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے۔ رسول حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اے رب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو وہ کشتی بنوا کر اس میں بٹھا کر قوم کو غرق کر دیا، لیکن رسول کو بچا لیا۔ تو رسول قتل نہیں ہو سکتا سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے طور پر سولی پر چڑھایا، اللہ نے چونکہ رسول تھے وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، پورا کا پورا ان کو جسم جان سمیت اللہ نے اٹھا لیا، اور وہ شخص جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے بدل دی، اور انہوں نے اسی شخص کو جا کر سولی پر چڑھایا۔ قرآن یہ سارا بیان، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ بات ان کے لیے مشتبہ بنا دی گئی، اور یہ مشتبہ یہی تھی کہ ایک اور شخص کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، اور رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، اللہ نے جسم جان سمیت اوپر اٹھا لیا، اس لیے وہ واپس آئیں گے، کیونکہ یہود نے ان کو اپنے طور پر قتل کیا تھا، اب وہ واپس آ کر اپنی اس یہود قوم کا یعنی قتل عام ہوگا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی، قوم عاد ختم ہو گئی، قوم سمود ختم ہو گئی، قوم لوط ختم ہو گئی، رسول کو بچا لیا گیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اپنی قوم کو ختم کریں گے، یہود کو، اور وہ 40 برس تک دنیا میں رہیں گے اور حکومت کریں گے حضور کے امتی کی حیثیت سے، اور پھر وہ اپنی نیچرل ڈیتھ وفات پائیں گے، اور حضور ہی کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے گا مسجد نبوی میں، وہاں ایک جگہ پڑی ہوئی ہے ابھی تک۔ تو بہرحال یہ نبی اور رسول کا جو ہے فرق ہے، لہذا رسول آخری رسول بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ نبی آئے گا اب نہ رسول آئے گا، لیکن کار رسالت جاری رہے گا۔ کیا مطلب؟ رسول ایز اے شخصیت نہیں آئے گا، لیکن رسول جو کام کرتے تھے، جو مشن تھا، وہ جاری رہے گا، مطلب پہنچانا، اللہ کے کلام کو پہنچانا، دعوت، تبلیغ، ٹھیک ہے نا، امر بالمعروف نہی المنکر، یہ کام جاری رہے گا، لیکن نبی اور رسول کے ذریعے نہیں، کیونکہ اب نہ نبی ہے نہ رسول ہے، بلکہ اب یہ کام ہوگا امت کے ذریعے، اب یہ امت کام کرے گی۔ تو کار رسالت، کار کہتے ہیں کام کو، تو رسالت کا جو کام ہے، جو مشن ہے، وہ جاری رہے گا، لیکن شخصیت، نبوت ہو یا رسالت، وہ کوئی شخص نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ ہمارے لیے رحمت ہیں، اس لیے ہم آپ پر، آپ کا نام آتے ہی، جیسے ہی محمد کا نام آئے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کم سے کم درود ہے، ورنہ بڑا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ پر جو ہے درود پڑھا جائے، آپ پر رحمتوں کی دعا کی جائے۔ تو آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سارے عالم کے لیے بھیجے گئے، اور بطور ہادی اور رہنما، یہ آپ کی رحمت ہے۔ نو انسانی شرک گمراہی میں تھی، اندھیرے میں تھی، اور آپ ان کو وہاں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، اور تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور تمہیں آگ نظر نہیں آ رہی، میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ تم آگ میں نہ گر جاؤ۔ یہ رحمت للعالمین، کہ کوئی آگ میں نہ گر جائے۔ وہ آگ نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ آگ تو ادھر نظر آئے گی نا، یہاں تو نہیں نظر آتے۔ تو یہاں انسان جو غلط کام کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، یا گناہ کرتا ہے، یا کوئی اور غلط کام کرتا ہے، تو در حقیقت وہ آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے، اور رسول کپڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے، سمجھا رہے کہ اللہ کے بندے ایسا نہ کر، یہ بڑی عارضی زندگی ہے، پلک جھپک میں گزر جائے گی،
پھر آخرت، پھر قبر ہوگی، پھر آخرت ہوگی، لہٰذا میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، میں کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں جو ہے پیچھے سے کھینچ رہا ہوں۔ لہٰذا ایک عالمی رہنمات ہے، رحمت للعالمین۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ اس اعتبار سے بھی ہیں کہ آپ نے دنیا میں بھیجا گیا آپ کو پورے دین کو جزیرہ نما عرب دنیا پر غالب کرنے کے لیے۔ آپ نے جزیرہ نما عرب کی حد تک تو غالب کر دیا، پھر کہا یہ امت کی ذمہ داری ہے، میرا مشن ہے، امت نے پورا کرنا ہے، اس کو پوری دنیا تک غالب کرنا ہے۔ لہٰذا آپ دین کو غالب کرنے کے لیے آئے، یہ بھی رحمت اللہ، ورنہ دنیا تو شرک اور اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی، ظلم کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ لہٰذا آپ نے وہ دین حق، وہ دین عدل، اور لوگوں کو وہاں سے نکالا، شرک سے، الحاد سے، مادہ پرستی سے، جہالت سے، شکوک و شبہات سے، اس کے اندر دنیا پڑی ہوئی تھی، وہاں سے آپ نے ان کو نکالا، اور عدل و قسط کا نظام اور لوگوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی اور بہنوں کا حق، مزدور کا حق، کسان کا حق، غریب کا حق، ہر انسان کا حق، بچوں کا حق، بوڑھوں کا حق، ان سب کا حق آپ نے بتایا کہ ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق پورے کرو، ظلم نہ کرو، ناانصافی نہ کرو، ورنہ یہ کہ آگ مجھے نظر آ رہی ہے تمہیں نظر نہ آئے۔ تو ایسا نظام قائم کیا تاکہ عدل و انصاف ہو۔ یہ آپ کی بہت بڑی یعنی کنٹریبیوشن ہے، اور اس اعتبار سے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور پھر آپ کی ایک اور شان یہ ہے کہ آپ کو شارع قرآن بنایا گیا۔ قرآن تو آپ پر اترا، اچھا جوں جوں اترتا تھا آپ لکھوا دیتے تھے، یاد بھی کر لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل میں اس کو یاد رکھتا تھا، لیکن آپ لکھوا بھی دیتے تھے۔ کوئی کاتب وحی ایسے بہت سے جو ہے صحابہ تھے، وہ لکھ لیتے تھے، لیکن اس قرآن کی شرح کون بیان کرے؟ ایسا تو نہ ہو کہ آپ نے قرآن تو بیان کر دیا، بعد میں کوئی اور کسی آیت کی کوئی اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے اس کی شرح جو ہے کرتا پھرے، وہ تو امت گمراہ ہو جائے گی۔ کوئی شرح کرے گا، کوئی شرح کرے گا۔ لہذا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع قرآن بنایا گیا۔ آپ نے ہر آیت کی شرح اور بیان کرنا ہے، اور اس کا مطلب کھول کھول کر واضح کرنا ہے کہ اللہ کا یہاں پر یہ مطلب ہے۔ لہذا شارع قرآن ہے۔ سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اس قرآن کو، اپنی زبان کو جلدی سے جلدی حرکت نہ دیجئے تاکہ اس قرآن کو آپ یاد کر سکیں جلدی سے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور پڑھوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری۔ آپ جلدی آپ جو ہے جلدی یاد کرتے تھے کہیں بھول نہ جاؤں، تو فرمایا آپ ایسا نہ کریں، یہ ہمارا کام ہے، آپ کے سینے میں جمع کروا دینا اور پڑھوا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اور جب ہم پڑھ رہے ہوں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے جب وہ پڑھ رہے ہوں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ بھی پیچھے پڑھنے کی پیروی کیجئے۔ یعنی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے پڑھیں۔ باقی جمع کروا دینا، پڑھوا دینا وہ ہمارا کام ہے، آپ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دیں تاکہ وہ جلدی ثم ان علینا بیان، اور پھر یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے اس کو بیان کروا دینا، اس کی شرح بیان کرنا، اس کی تفسیر بیان کر دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ گویا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شرح بیان کی، جس کو آج ہم حدیث کہتے ہیں، اس کی بھی یہاں پر اوتھینٹسٹی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری اس کو بیان کروا دینا، تو جو بیان ہے وہ تو آج حدیث کہلاتی ہے، وہی تو ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا لیکن حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کی حفاظت کا ذمہ ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کروا دینا، اس کی شرح بیان کر دینا، اس کا اصل مفہوم اور مطلب بیان کروا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حضور نے ہر آیت کو جو ہے اس کی شرح بیان کی، لہٰذا اب شارع قرآن بھی ہیں۔ اسی طرح آپ اخلاقی سربلندی پر فائز ہیں۔ مثلا آپ کے بارے میں آتا کل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ ایک اچھے اخلاق کا انسان ہو تو بہت پسند آتا ہے، باکردار انسان، ہمدرد انسان ہو، جھوٹ نہ بولنے والا ہو، امانت کی پاسداری کرنے والا ہو، وعدے کی پاسداری کرنے والا ہو، معاف کر دینے والا ہو، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، ایسا انسان
بااخلاق انسان سمجھا جاتا ہے اور بہت پسند ہوتا ہے. تو فرمایا آپ تو اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دیں لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا جاؤ میں نے آج تمہیں معاف کر دیا. اخلاق عظیمہ کی بلندی. ورنہ آج آپ کے ساتھ کوئی ایک لفظ بھی اگر غلط کہے تو آپ کے دل میں ایسا کانٹا چبھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف کبھی نہیں کروں گا, اور یہ جو ہے وہ دل میں ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے. اور انہوں نے جو ہے آپ کی بیٹیوں کو جو ہے اونٹ سے نیچے گرایا, ان کا حمل ضائع ہو گیا, اور کیا کیا کچھ نہیں کیا, لیکن آپ نے فرمایا نے سب کو معاف کر دیا. تو اخلاق کی بلندیوں پر ہے. اور آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. یعنی اعلیٰ ترین اخلاق کسے کہتے ہیں اس کی تکمیل اور اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ میں اپنے آپ کو دکھا کر چلا جاؤں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو اخلاق کی تکمیل, اخلاق کی بلندیوں پر یہ آپ کی شان ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف اور رحیم بنا. اب یہ دیکھیں یہ دو صفات اللہ کی ہیں, غفور الرحیم, رؤوف الرحیم, کریم, یہ کس کے نام ہیں؟ یہ اللہ کے نام. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کو حضور کی صفات بھی گنوایا ہے. وہ رؤوف الرحیم ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ میں, لقد جاءکم رسول من انفسکم, دیکھو بے شک آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں, عزیز علیہ ما عنتم, جو چیز تمہیں مشقت میں یا مشکل میں ڈالتی ہے وہ ان پر بڑی ناگوار ہوتی ہے. میرا ساتھی, میرا صحابی, میرا مسلمان, اس پر آج اتنی مشقت, اتنی تکلیف, ان کو اندر سے کڑن ہوتی ہے, وہ ان کو ناپسند اور ناگوار گزرتی ہے, وہ اتنے دل کے جو ہے نرم ہیں. حریص علیکم, وہ ہر مہربانی اور بھلائی کے لیے تمہارے لیے حریص ہیں کہ میری امت کو ہر بھلائی مل جائے. حرص ان کو ہے تو اپنی امت کا ہے, مال اور دولت کا حرص نہیں ہے. ان کو حرص ہے تو اپنی امت کا کہ میری امت بخشی جائے, جنت میں چلے جائے, اور ہر اچھائی, ہر نیکی, ہر بھلائی میری امتی کو حاصل ہو جائے. حریص علیکم, وہ تمہارے لیے حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنوں کے حق میں تو وہ انتہائی شفیق اور مہربان ہے. تو رؤوف الرحیم جو اللہ کی صفات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شمار کیا ہے. آپ کامل رسول ہیں. انسان ہوتا ہے, کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, اچھے سے اچھا انسان, اعلیٰ سے اعلیٰ انسان خطا کر سکتا ہے, غلطی ہو سکتی ہے. ایون انبیاء سے غلطیاں ہو گئیں, اللہ نے معاف کر دیا لیکن غلطیاں ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو گھونسا مارا, مقصد نہیں تھا اس کو کوئی مارنے کا, مقصد تھا اس کو دھکا دینے کا کہ ہٹ جاؤ, لڑو مت, اور مکہ ایسا پڑا کہ وہ وہیں مر گیا. کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, میرا مقصد تو یہ نہیں تھا. غلطی بہرحال ہو گئی. حضرت آدم سے غلطی ہوئی کہ نہیں؟ وہ جنت کا وہ پھل جو اللہ نے منع کیا تھا کھا لیا. تو غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کامل کہا گیا, کامل ترین انسان. اگر تم کوئی انسان ایسا دیکھنا چاہتے ہو کہ جو کامل انسان ہو تو جاؤ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ. کہیں تمہیں کوئی اشتباہ لاحق ہو کہ یہ کام کیسے کیا جائے, یا یہ اس کام کے لیے کوئی ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے یا نہیں, تو رسول کو دیکھو, بہترین نمونہ ہے. لہذا اسے تو چاہے عقائد ہوں, عبادات ہوں, اخلاق ہوں, معاملات ہوں, جنگ اور امن کے معاملات ہوں, اچھا خوشی کے معاملات ہوں, غمی کے معاملات ہوں, سارے معاملات میں دیکھو رسول نے کیا کیا. اینڈ فالو ہم. اپنے جو ہے رسومات کو اتنا اونچا نہ کرو, اتنا نہ بناؤ کہ جی ہماری رسم ہے, ہماری خوشی ہے, اس لیے ہم یہ رسمیں کر, یہ ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے رسم. یعنی رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس نے جو ایک اسوہ اور نمونہ دکھایا ہے وہ کس لیے دکھایا ہے. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, فالو ہم. نہ آگے بڑھو نہ پیچھے رہو, اسی کو دیکھو بس وہیں تک رہو.
اگر انہوں نے نماز میں 2 سجدے کیے ہیں تو 2 ہی کرو، 3 اپنی طرف سے نہ کرو. کہو کہ جن سجدہ ہی کر رہا ہوں نا تو اور کیا کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں. نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے. رسول نے 2 سجدے کیے، بس 2 تا کرو. رسول نے کوئی یا ان کے صحابہ نے کوئی میلاد منایا تو تم مناؤ. اور عید میلاد النبی بنا رہے ہو، کوئی حضور نے فرمایا کہ تیسری عید بھی تھی عید میلاد النبی؟ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اپنی طرف سے گھڑو مت دین کو، دین مکمل ہو چکا ہے. اس کا حرف آئے گا رسول پر کہ رسول دین کو ناقص چھوڑ گئے ہیں، ہم مکمل کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کر یہ رہے ہیں کہ رسول پر جو ہے وہ ہم یعنی ان کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ دین کو نامکمل چھوڑ گئے، ہم مکمل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے. بس وہیں تک رہو جہاں رسول، وہ بہترین نمونہ ہے. ہی از این ایکسلنٹ پرسنالٹی، فالو ہم. وہ تمہیں سیدھا جنت کی طرف لے جائے. باقی پگڈنڈیاں ہیں، کچھ ساتھ چلیں گی پھر پگڈنڈیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی. پھر پچھتاؤ گے آگے جا کر کہ ہم کہاں پہنچ گئے. کیونکہ وہ جب بدعت آتی ہے تو پھر وہ بدعت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے منع کیا ہے. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں جائے گی. یہ جمعے کے خطبے میں ہم پڑھتے ہیں. لہذا تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اقبال کہتا ہے خلاف پیمبر کسے راش گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. جو بھی رسول کے خلاف قدم اٹھائے گا کبھی منزل پر نہیں پہنچے گا. رسول کے پیچھے چلو، فالو ہز فٹ سٹیپس. تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسی کو فالو کرو، ادھر ادھر مت جاؤ. چاہے تمہارے جو بھی دلیل ہو. ہاں اگر دلیل ہو، ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو یا تابعین سے ثابت ہو، چلو کچھ بات تو ہے. اگر دلیل ہی نہ ہو تو پھر کہاں سے تم لے آ رہے ہو؟ چاہے اس کو اپنے دل کو ڈھارس دے رہے ہو کہ یہ بڑی یعنی نیکی کی بات ہے، لیکن یہ نہ کرو. پھر آخری بات جو ہے وہ تکمیل رسالت ہے. تکمیل رسالت مطلب یہ آپ کی سب سے اونچی شان ہے، بلند ترین جان. یعنی دیکھیے نبی آتے گئے حضور پر آ کر نبی ختم ہو گئے. رسول 313 آتے گئے اور آپ پر آ کر رسول بھی ختم ہو. لیکن رسالت کی تکمیل کیا ہے؟ تکمیل یہ ہے کہ جو مشن رسول لائے، کسی نے اس مشن کو تھوڑا آگے بڑھایا، اگلے نے کچھ اور بڑھایا، اگلے نے کچھ اور بڑھایا، یہاں تک کہ آپ پر آ کر اس مشن کی کمپلیشن ہو گئی. صرف ختم ہی نہیں ہوئی، کمپلیشن بھی ہو گئی. اور اس کی مثال آپ نے یوں دی کہ ایک گھر بنایا. ہر رسول جو تھا یا نبی جو تھا ایک اینٹ کی طرح تھا. گھر کا نقشہ ہے اور وہ ہر نبی اور رسول آتا گیا اور اینٹ رکھتے گئے، یہاں تک کہ ایک گھر بنتا چلا گیا اینٹوں کا، یعنی نبوت اور رسالت کا ایک گھر بن گیا. بڑا خوبصورت گھر تھا، لیکن اس میں ایک اینٹ کا خلا تھا. لوگ آتے تھے بڑی تعریف کرتے تھے، بڑا خوبصورت گھر ہے، کیا بات ہے. کہتے تھے لیکن یہ خلا کیوں ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا. فرمایا میرے آنے سے میں وہ اینٹ ہوں کہ جس کے آنے سے اینٹوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا اور وہ عمارت بھی مکمل ہو گئی، خوبصورت ہو گئی. کسی کے پاس کوئی عذر نہیں رہا کہ یہ عمارت یہاں جو خلا ہے یہ اس میں نقص ہے، وہ نقص بھی ختم ہو گیا، عمارت کمپلیٹ ہو گئی اور اینٹوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. تو یہ ہے ختم نبوت اور تکمیل رسالت. آپ پر آ کر رسالت کی تکمیل بھی ہو گئی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ آپ نے نوع انسانی کو ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام پیش کر کے، دکھا کے، قائم کر کے، چلا کے دکھا دیا، تاکہ دنیا میں عدل ہو، انصاف ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے، ہر ایک کو اس کے جائز حقوق ہوں. کوئی معاشرے کے اندر ظلم، جبر، غلامی نہ ہو. کوئی جو ہے معاشرے کے اندر معاشی استحصال نہ ہو، اکنامک ایکسپلائٹیشن نہ ہو. کوئی معاشرے کے اندر سوشل ڈسکریمنیشن نہ ہو کہ نسل، رنگ اور زبان کی بنیاد پر اونچ نیچ، میں اعلیٰ ہوں یہ کمتر ہے، میرا رنگ سفید ہے یہ کالا ہے، یہ گھٹیا ہے میں اعلیٰ ہوں، میری نسل بہت اعلیٰ ہے، ان کی نسل کمتر ہے، گھٹیا ہے.
یہ جو ہے ڈسکریمنیشن، ان ساری ڈسکریمنیشنز کو توڑ کے رکھ دیا. حضرت بلال کو اپنا بھائی بنایا جو غلام بھی تھے اور حبشی بھی تھے، کالے رنگ کے تھے. لیکن حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ ان کو بلال مت کہا کرو، انہیں کہا کرو سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. اب یہ نقشہ دنیا کو جو دکھایا، دنیا تو حیران رہ گئی کہ یہ کیا، یہ کون، یہ کیا آدمی ہے، یہ تو سب کو برابر کر رہا ہے. بادشاہوں کا زمانہ تھا اور بڑے بڑے ان کے جو ہے محلات اور بڑے بڑے ان کے جو ہے تھرونز، اور غلام ہر وقت ان کے سامنے باندیاں کھڑی ہیں، اور وہ انسان ہی نہیں سمجھے جاتے، جس کو چاہ مار دیا، جس کو چاہ چھوڑ دیا. لیکن حضور سب کو برابر کر رہے ہیں. سوشل ڈسکریمنیشن ختم کر، امتیازات ختم، اونچ نیچ ختم، معاشی ایکسپلائٹیشن ختم، سود حرام، جوا حرام، کسی کے اوپر ظلم کرنا حرام، کسی کا ناجائز مال ہتھیانا حرام. ساری چیزیں سوشل، برابری، کسی کا قرض ہے دو، ورنہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں گا اس کی. اتنا قرض، لوگوں نے قرض لینا چھوڑ دیا، ڈر گئے کہ مر گئے تو ہماری نماز جنازہ کون پڑھائے گا. ہاں اگر کسی نے اس وقت مرتے وقت کسی کہہ دیا کہ اس کا قرض میں ادا کر دوں گا تو پھر آپ نے نماز، ٹھیک ہے، کسی نے کہہ دیا، مطلب اتنی بڑی بات. تو یہ سارے اکنامک ایکسپلائٹیشنز کا نظام برباد کر دیا، سوشل ڈسکریمنیشن برباد کر دیا، ظلم، جبر، غلامی ختم کر دیا، برابری، مساوات، اونچ نیچ ختم، بھائی بھائی. یہ آپ کا یعنی آپ کی شانوں میں سب سے اونچی شان. اور نظام صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی پیش کر دیا، قائم کر کے چلا کے دکھایا، اور پھر خلفاء راشدین نے اس کو اپ ہولڈ کیا، اور زمین زیادہ بڑی یعنی فتوحات ہوئیں، لیکن نظام جوں کا تو جو ہے وہ قائم رہا، کتنے عرصے تک قائم رہا. یہ آپ کی سب سے اونچی شان ہے. تو بہرحال ویسے تو ہم روزانہ اگر یہ لیکچر رکھیں نا تو ایک ایک شان کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی جاتی ہے. سیرت کی اتنی یعنی ڈائمینشنز ہیں. تو ایک جمعے میں تو خیر اتنا کچھ تھوڑا بہت آپ کے سامنے میں. اب میں آپ کے سامنے ایک آیت اور پڑھی تھی، اور وہ یہ کہ ختم نبوت کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. حضور کی یہ شانیں، آپ ہمارے نبی رسول رحمت للعالمین، ان پر دروشی پڑھنا، ان سے محبت کرنا، ان کا اتباع کرنا، ان کی سنتوں کو اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور ذمہ داریاں جو آج ہم بھول چکے ہیں، وہ ہے اصل. تو یہ آیت میں جو ہے سورہ احزاب کی پڑھ رہا ہوں، ماں خطاب حضور سے ہو رہا ہے، شان حضور کی بیان ہو رہی. 5 شانیں اس ایک آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن ظاہر تو خطاب حضور سے، لیکن اصل میں امت کو سنایا جا رہا. وہ کہتے ہیں سنیندی پئیاں میں دھیک ہوں، لیکن اصل مقصد نو سنیں. تو بہو کو سنانا ہوتا ہے تو بیٹی کو جو ہے بات کی جاتی ہے. تو یہاں پر حضور سے جو بات ہو رہی ہے، سنانا مقصد امت کو ہے. تو یہاں پر وہ آیت ہے، یہ سورہ احزاب کی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدوں ومبشرن، یہ ایک ایک جو ہے شان ہے. آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، وداعیا للہ، آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، باذن ہی، اس کی اجازت سے، وسراجم منیرا، آپ کو ایک روشن سورج اور روشن چراغ کی طرح آپ کو بنا کر بھیجا. 5 شانیں. بہت خوبصورت یہ آیت ہے، سورہ احزاب کی ہے. سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر بھی ہے، اور معاشرتی زندگی کے احکام بھی ہیں، ستر و حجاب، پردے، گھر کا پردہ، باہر کا پردہ، یہ معاشرتی احکام وہ بھی ہیں. منافقین کا طرز عمل بھی ہے، اور سچے ایمان والوں کے تقاضے بھی ہیں. اور ختم نبوت کی آیت بھی اسی صورت میں ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 شانیں بھی بیان کی ہیں. تو فرمایا یا ایھا النبی، یہ انداز ہے اللہ کا اپنے نبی سے محبت کے ساتھ جب بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اے نبی، اے رسول، یا ایھا المزمل،
اے لحاف میں سونے والے انسان، یا ایھا المدثر، اے رضائی میں لپٹنے والے سوئے ہوئے انسان. یہ انداز ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں. اے مزمل، اے مدثر، اے نبی، اے رسول. تو ایک پیار کا انداز ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے. یعنی پہلے یہ بات معلوم ہو جائے، بھیجنے والا اللہ ہے، اس کا اذن ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی رسول نہیں بن سکتا. فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے. ایوری بڈی شوڈ نو کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کے کلام کو پہنچانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن. شاہد یشہدو کسی چیز کا موجود ہونا، اور اسی سے مفہوم نکلتا ہے گواہ. گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ گواہ، شاہد، شہادت، شہید، یہ وہی لفظ ہے، ذرا تھوڑے سے فرق کے ساتھ. مفہوم وہی ہے گواہ کا. مثلا ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، پہلا کلمہ، بچے کو کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک، وہ بچے رٹ لیتے. اچھا دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو یہ اشہد کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ شہادت کا لفظ گواہی کے معنی میں آتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شہید کا لفظ، ایک مفہوم تو اس کا ہے جو شخص کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، ہم شہید کہتے ہیں. حضرت حمزہ شہید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مصعب بن عمیر شہید. 270 کے قریب یعنی صحابہ میں سے شہداء ہیں. اور کتنے جو ہے وہ شہید ہوئے غزوہ احد کے دن. آپ مقام احد پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو قبرستان ملے گا، قبریں یہاں ملیں گی. وہ ایک معنی تو شہید کا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، قتل ہو. ایک اس کے معنی وہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں گواہی دینا، وہی لفظ ہے شاہد یشہدو، شاہد، اشہدو، شہید. اب اس کے لیے دیکھیے قرآن کی آیت ہے، یہاں رسولوں کو شہید کہا جا رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے نبی کیا حال ہوگا اس دن، کیا ہوگا اس دن جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے. ہر امت پر گواہ کھڑا کریں گے، اور وہ گواہی کیا دے گا؟ اے اللہ، جو پیغام تو نے مجھے دیا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. یہ گواہی دے، کیونکہ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا. ہم کیا حال ہوگا وہ دن، کیسا ہوگا وہ دن جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے. اور فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے اس امت پر. آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر، آپ نے بھی گواہی دینی ہے کہ میں نے جو کلام، اللہ کا کلام قرآن مجید جو 23 برس میں اترا ہے، میں نے آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یہ پہلے تو رسولوں سے پوچھا جا رہا، تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بولے اللہ میں نے پہنچا دیا. اب یہ عمل کے خود آگے اس کے رسپانسبلٹی ہے ان پر. تو یہاں شہید کا لفظ گواہ بمانی رسول، آپ کو گواہ بنا کر، شہید بنا کر کھڑا کریں گے. تو ایک معنی یہ ہے. اسی طرح امت کو بھی شہید کہا گیا ہے. ہماری امت، ہم ایک شہید گواہی، اگر ہم گواہی دیں تو ہم بھی شہید ہیں اس معنی میں. کیا آیت ہے سورہ بقرہ کی؟ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہی اسی لیے ہے، معتدل امت، درمیانی امت بنایا اس لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم نوع انسانی پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے کہ رسولوں نے تم پر گواہی دی، تم بھی نوع انسانی پر گواہی دو، پہنچاؤ. ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری اب ہماری ہے. ویسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پیاری ہونی چاہیے، اور الحمدللہ کہ ہمارے ہاں اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ
یہ سنت جو 23 برس کی سنت ہے آپ کی, 23 برس تک آپ نے گواہی دی, قرآن پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو کیا اب وہ قرآن بند ہو جائے گا اور صرف یہ کہ وہ تحفے کے طور پر دلہن کو دیا جائے گا؟ نہیں, یہ پہنچانا ہے. لیکن نبی تو آنا نہیں, رسول نے بھی نہیں آنا, صحابہ بھی گئے, تابعین اور تبع تابعین بھی گئے, اب یہ کون کرے گا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, حضور نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں اب وہ گواہی دیں ان پر جو یہاں موجود ہیں, اور یہ سلسلہ قیامت تک تم نے چلانا ہے. اب یہ ذمہ داری تم پر آ رہی ہے, اس بوجھ کو محسوس کرو اپنے کاندھوں پر. یہ پیغام پہنچانا ہے نو انسانی کو اندھیروں سے, شرک, الہاد, مادہ پرستی, جہالت کے اندھیروں سے نکال کر انہیں توحید اور ایمان کی روشنی میں کھڑا کرنا ہے, انہیں بچانا ہے آگ سے. یہ کام پہلے رسول کرتے تھے, اب یہ تمہیں کرنا ہے. لہذا تم نے گواہی دینی ہے. آپ نے گواہی دے بھی دی قول سے اور عمل سے, اور آپ نے گواہی لے بھی لی. گواہی دی پورے 23 برس, اور جب آخری حج تھا اور اس کے 1 سال بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کو پتہ تھا میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا, دین عرب کے اوپر غالب آ گیا ہے, نو انسانی میں تبدیلی آ گئی ہے, صحابہ کی جماعت ایک قائم ہو گئی ہے, اب ان میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, اللہ نے ان کو چن لیا ہے, اب یہ پیغام پہنچانے والے اور اس نظام کو لے کر چلنے والے ہیں. آپ کو پتہ تھا میرا جو ہے میرا مشن تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. لہٰذا آپ نے پہلے تو ان سے پوچھا, لوگوں جو اللہ نے مجھے پیغام دیا میں نے تمہیں پہنچا دیا, قرآن جمع ہو چکا, کہاں پہنچ, اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ, اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں آپ نے پیغام نصیحت, پیغام امانت, پیغام وصیت ہم تک پہنچا دیا. گواہی لے بھی لی. قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ اللہ رسول نے ہمیں نہیں پہنچائی, فلاں آیت نہیں پہنچائی تھی, لے لی ان سے گواہی. پھر اللہ نے, حضور نے, دیکھیے یہ لفظ شہید, شاہد, یہ لفظ حضور نے اللہ کے لیے بولا. اللہم اشہد, اللہ تو بھی گواہ رہے, یہ مان رہے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا, میری ذمہ داری اتر کر ان کے ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی, اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ پیغام جو تھا وہ میں نے پہنچا. اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, اے اللہ تو بھی گواہ رہے. اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, اب جو یہاں موجود ہیں پہنچائیں اس پیغام کو ان تک جو یہاں موجود. اب یہ سلسلہ, یہ ذمہ داری میرے کاندھوں سے اتر کر اب تمہارے کاندھوں پر آ گئی. لہذا یہ گواہی جان لیجئے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی پوچھے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, قرآن کی آیت سورہ اعراف میں ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن تک یہ پیغام پہنچا, ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. پہلے رسولوں کی گواہی ہوگی, ہاں بھائی پیغام کچھ آیا ہی, گواہی دو, اللہ ہم نے پہنچایا. اب امت کی باری ہے, تم تک پیغام پہنچا, تم نے سنا, عمل کیا, آگے پہنچایا, بتاؤ. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, اُرْسِلَ جن تک یہ پیغام بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. دیکھیے یہ ذمہ داری ختم نبوت کے بعد آج امت کی ذمہ داری ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جمعے کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ دے جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے, اور اللہ جو ذرا سستی ہو رہی ہے اللہ انہیں ہمت دے اور انہیں ہدایت دے اور مزید ان کو توفیق عطا فرمائے. لیکن سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے, پڑھنی ہے, الا یہ کہ کوئی عذر ہو, بیمار ہو, کوئی اور تکلیف ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ مسجد میں نماز. تو ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, عمرے بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اپنے حساب سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اچھا داڑھی بھی رکھتے ہیں, ٹوپی بھی پہنتے ہیں, ذکر اذکار بھی کرتے ہیں, تسبیح بھی کرتے ہیں, خوشبو بھی لگاتے ہیں, مسواک بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے.
اور اتنی بڑی سنت جو 23 برس تک اللہ کے رسول نے اس سنت کو ادا کیا، نو انسانی تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اس سنت کے بارے میں ہمیں غفلت ہے، بھول چکے ہیں۔ ایک کم تو صحیح علماء دا ہے، اے مفتیان کرام دا ہے، ایک کم تبلیغی جماعت دا، سالہ تک کوئی نہیں۔ اسا تو مسواک تے خوشبو لا کے تے ٹوپی پا کے آوے لے، الحمدللہ ساری سنت پوری ہے۔ اتنی بڑی سنت اور اس کے بارے میں اتنی بڑی غفلت۔ یہ پیغام پوری نو انسانی تک پہنچانا ہے، کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، کون پہنچائے گا؟ اسے عربی بڑی مشکل زبان ہے، اچھا انگریزی ساری مادری زبان ہے، ایویں بچے بولے تھے گھر ہے جی میں کوئی انگریزوں کو مات دے میں، انگریزی، فرینچ، جرمن سارا کچھ ہے، سیکھ لیتے ہیں۔ 8 10 مضامین جا کے بستہ ان کا دیکھیں تو اتنا بھارا کہ وہ بیچارے وہ اٹھا نہیں سکتے، لیکن عربی نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن، حدیث، جن کے بارے میں پوچھو گی، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے کہ جن کی طرف یہ پیغام بھیجا گیا، ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے۔ تو یہ بڑی سنت ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ قرآن مجید ہے جو کہ حضور نے پیش کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ یہ پیچھے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ پیچھے میں تکیہ رکھ دوں، آپ کی جو ہے تکلیف ہے، بیمار ہیں، یہ تکیہ ذرا آپ کو آرام دے گا، تو تکیہ نہ بنانا ہے، اپنے پسے پوچھ نہ ڈال دینا، بھلا نہ دینا۔ لا تتوسط القرآن وَاتْلُوهُ حق تلاوتہ من آناء اللیل وآناء النہار، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، دن میں بھی پڑھنا اور رات کے بھی پڑھنا۔ وَافْشُوهُ، اس کو دنیا میں پھیلانا، وَتَغَنَّوْهُ، اس کو خوش الحانی اور خوبصورت آوازوں سے پڑھنا، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس کے اندر غور و فکر کرنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ کام اگر کرو گے شاید کہ تم فلاح پاؤ، شاید کہ اس کام کے کرنے کے باوجود فرمایا تاکہ تم فلاح پاؤ یا شاید کہ تم فلاح، یعنی اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ تم یہ کرو ہی نہ اور تم سمجھو کہ ایسا تو ہے ہی بخشے بخشے، کلمہ پڑھ کے دے بابا بھی آ کے چاندے ہوئے ونجو اپنا کام کرو، ونجو بیر ون کے تبلیغ کرو، اسا مسلمان ہے کلمہ پڑھی کریں، ساکو کیا سنے دے ہوئے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تلاوت کرو، اچھی آواز سے پڑھو، تدبر کرو اور نو انسانی میں پھیلاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ پیغام آج امت کو بھیجنا، اور وقت نہیں ہے، وہ مبشروں و نذیر، اور ہم نے آپ کو اے نبی بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، جو لوگ اچھے کام کریں، ایمان ہو، عقائد صحیح ہوں، عبادات صحیح ہوں، اخلاق اچھے ہوں، فرائض پر عمل پیرا ہوں، ان کو بشارت دے دیجئے، ان کو خوشخبری جنت کی دے دیجئے، وَنَذِيرًا، اور خبردار کر دیجئے جن کا عقیدہ غلط ہے اور جن کا جو ہے فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، متکبر ہیں، خائن ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، کرپٹ ہیں، ان کو خبردار کر دیجئے، یہ آپ کا کام ہے، اور یہ کام امت کا بھی ہے۔ تم نے بھی اپنی دعوت اور تبلیغ میں اچھی باتیں بھی، ان کو خوشخبریاں بھی سنانی ہیں تاکہ بالکل مایوس نہ ہو جائیں، لیکن خبردار بھی کرنا ہے کہ بھائی یہ کام کرو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ جہنم کاہے کے لیے بنائی گئی ہے، جنت کاہے کے لیے بنائی ہے، لہٰذا مبشروں و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنایا ہے اس کے اذن سے، یہ اللہ کی طرف بلانے والا آپ کو بنایا، آپ داعی ہیں۔ وقت نہیں ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بلانے والا آپ کو بنایا ہے، ایک ہے تبلیغ پہنچانا، ایک ہے دعوت بلانا، ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ گھر میں بلا کر کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کے گھر جا کر کھانا کھاتے ہیں، وہ تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے۔ تو آپ داعی تھے، آپ بلاتے تھے، آؤ بھائی کچھ اچھی باتیں ذرا سمجھ لو، آؤ میرے پاس آؤ۔ لہٰذا ہمیں بھی داعی بننا ہے، یہ اصل میں امت کو سنایا جائے، تم داعی بنو، لوگوں کو اچھی بات، اور ہر انسان اپنی ذات میں داعی ہے، یہ جان لیں۔ یہ جو آپ میسیجنگ کر رہے ہیں یہ بھی آپ داعی ہیں، یا تو آپ میسج کر رہے ہیں کوئی واہیات قسم کا لطیفہ یا واہیات پکچر، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ داعی ہیں اور غلط کام آگے پہنچا رہے ہیں۔ ایک بے حیا ننگی تصویر بھیج کے ہا 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 نیچے لکھ دیا
یعنی انجوائے یور سیلف. انا للہ و انا الیہ. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور ایک ہے کہ جو کوئی حدیث یا قرآن کی آیت یا کوئی اچھی بات یا اچھا قول بھیجتا ہے تاکہ میرے بھائی کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو اسلام کے لیے، اچھے اعمال پر، یہ بھی داعی ہے. 4 آدمی بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، باتیں کر رہے ہیں، فرض کیجئے لوڈو بھی کھیل رہے ہیں، اذان آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. 3-4 میں سے ایک اٹھ کر چلا جاتا ہے، وہ چپ رہتا ہے، کہتا کچھ نہیں، اٹھ کر چلا جاتا ہے. وہ بھی داعی ہے، وہ دعوت دے رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے لیکن وہ افضل ہے. اب پکار آ گئی اب مجھے. اور 3 آدمی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، وہ بھی داعی ہیں اس بات کی کہ نہیں، جو کام کر رہے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر کوئی داعی ہے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے وہ دعوت دے رہا ہے. یا اچھا کردار پیش کر رہا ہے یا برا کردار، کوئی نہ کوئی کردار تو پیش کر ہی رہا ہے. تو ہمیں داعی بننا ہے، اچھا داعی، اللہ کے کلام کو آگے پہنچانے والا. یہ ختم نبوت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے. آخری آیت سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر حسین بات کس کی ہوگی؟ احسن افعل کا صیغہ ہے. اس سے زیادہ حسین ترین بات کس کی ہوگی کہ جو بلائے اللہ کی طرف اور اچھا عمل پیش کرے اور کہے کہ میں تو خود بھی مسلمان ہوں. یعنی اس کے اندر یہ تکبر نہ ہو کہ میں اونچا ہوں تم نیچے ہو، میں داعی ہوں بلا رہا ہوں لیکن میں اونچا آدمی ہوں. نہیں، میں بھی تم جیسا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی فرما بردار ہوں. عاجزی انکساری، کوئی تکبر نہیں ہے. وقال اننی من المسلمین، میں بھی تم میں سے ہوں. اور اچھا عمل بھی پیش کرے تو اس سے بہترین بات کس کی ہوگی کہ جو بلائے اللہ کا. تو امت کے لیے یہ آیات ہیں. اور آخری والسراجا منیرا، اے نبی آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا. آپ کی نبوت اور رسالت جس دن شروع ہوئی، دوسرے انبیاء کی دعوت ایسے ہے جیسے چاند کی روشنی. روشنی ہے، رات کو کچھ نہ کچھ 14ویں کا چاند نظر آ جاتا ہے، لیکن ان میں اور حضور میں فرق یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت سورج کے چراغ کی طرح ہے. جب سورج نکلتا ہے پوری دنیا کو جو ہے روشن کر دیتا ہے. اور یہ وہ سورج ہے جس نے غروب نہیں ہونا تاکہ قیامت چمکتے رہنا. یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سورج میں سے کتنی روشنی، کتنی حرارت حاصل کرتے ہیں. سراجم منیرا، آپ کو ایک روشن چراغ، ایک روشن جو ہے سورج بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا امت کو بھی کہا جا رہا ہے اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤ. یہ فائدہ اٹھانے والی چیز ہے. اور پھر اس فائدے کو آگے موڑ دو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے. اللہ تعالیٰ ختم نبوت پر ہمارا ایمان پختہ رکھے، اور ختم نبوت کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر بھی قائم و دائم رکھے اور ہمیں عزم اور حوصلہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.